وبسملہ و محمدلہ و مسلیہ و مسلمہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک غزوہ احزاب ہے، جس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ اس ایک لڑائی کے ہم نے دو نام پڑھے ہیں، خندق بھی کہتے ہیں، احزاب بھی کہتے ہیں۔ دراصل یہاں پہ دو کام ہوئے تھے، ایک مسلمانوں کی طرف سے بڑا عجیب کام جو آج سے پہلے جنگوں میں نہیں ہوا تھا، اور دوسرا کفار کی طرف سے کہ اس انداز سے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی تھی، تو ایک کافر کی نسبت کی وجہ سے نام رکھا گیا ہے، اور ایک مسلمانوں کے کام کے یادگار بنانے کی وجہ سے نام رکھا گیا ہے۔ اس جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھدوائی تھی، تو اس وجہ سے اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جنگ ایک ایسی تھی کہ کفار تمام تر اکٹھے ہو گئے، علیحدہ علیحدہ مذہب کے قائل ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئے ہیں، اور اکٹھے ہو کے انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اس وجہ سے اسے غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب لشکر کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں بہت سارے لشکر ہوئے تھے تو حزب کی بجائے احزاب، اس وجہ سے اسے غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ روک کے ایک مزے کی بات بتاؤں۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کفار کے دلوں کے بارے میں، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، ان کے دل آپس میں بالکل جدا جدا ہیں، نہیں بنتی ان کی آپس میں بھی۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکفر ملت واحدہ، کافر تمام طرح کے ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے ان کے دل جدا جدا ہیں، حدیث بتا رہی ہے کہ ان کے دل ملے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جدا ہے، اور ہم نے آج تک وہ تو کوئی حدیث ہی نہیں دیکھی جو قرآن کے خلاف ہو، اور یہ بظاہر قرآن کے خلاف دکھ رہی ہے، جہاں پہ کفار کے دلوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان کے دل جدا جدا ہیں، نہیں بنتی ان کی۔ حدیث نے بتایا کہ ان کا اکٹھ پن ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے۔ اب کیا کریں؟ اس کا الگ الگ موقع، اس کے پیچھے کا پس منظر، تہ منظر، بیک گراؤنڈ کو دیکھیں نا، دونوں ٹھیک ہیں، دونوں اپنے موقع پہ معاملہ چلاتے ہیں، سمجھ آتے ہیں۔ قرآن پاک نے بتایا کہ ان کے دل جدا ہیں، یعنی جب ان کا آپس میں ٹاکرا ہو نا، آپس میں تعلقات ہو تو ان کی آپس میں بالکل نہیں بنتی۔ اور حدیث نے بتایا کہ الکفر ملت واحدہ، لیکن جب یہ تمہارے مقابلے میں آتے ہیں نا، ایک ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے غزوۃ الاحزاب ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی۔ ایک طرف یہودی ہیں، آسمانی مذہب کے قائل، آسمانی نبی کے قائل، اور دوسری طرف شرک پسند ہیں، مشرکین، لیکن ان کے آپس میں نہ نظریات ملتے ہیں نہ معاملات ملتے ہیں۔ جہاں بات مسلمانوں کے خلاف آئی ہے، الگ الگ نظریات والے اکٹھے ہو گئے ہیں، اکٹھے ہو کے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو غزوہ خندق ہے کس ہجری میں ہوا ہے، تو مشہور قول تقریباً معید اور تقریباً اتفاقی قول تو یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 5ویں سال ہوئے، لیکن اس میں چند ایک اختلاف بھی ہے کہ 4 ہجری میں ہوا تھا یا نہیں، لیکن یہ کہ معید اور زبردست مشہور قول اور صحیح قول یہی ہے کہ 5 ہجری میں ہوا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کفار مکہ غزوہ بدر میں واضح طور پہ مار کھا چکے ہیں، غزوہ احد میں بھی تقریباً مار کھا کے گئے، اور غزوہ احد کے آخر پر ابو سفیان نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا، اور دوبارہ غزوہ جو بدر کا مقام ہے ادھر آ کے لڑیں گے۔ تو جب اگلا سال آیا تھا سن 4 ہجری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر بدر کے مقام پہ گئے تھے۔ اب گویا غزوہ احد کے بعد دوبارہ غزوہ بدر، یہاں پہ آ کے رکے، دیکھا ایک دن گزرا ابو سفیان نہیں آیا، دوسرا دن دیکھا نہیں آیا، تو تقریباً ایک ہفتہ یہاں پہ رہے تھے، لیکن ابو سفیان آیا ہی نہیں تھا، اور اپنے لشکر کو لے کر آیا نہیں تھا۔ حالانکہ غزوہ احد کے آخر پہ انہوں نے جوش میں یہی کہا تھا کہ میں تمہارے پاس آؤں گا اور مکمل ترتیب چلاؤں گا اور زبردست قسم کا میں نے تمہارے ساتھ لڑائی کرنی ہے، لیکن نہیں آیا تھا۔ پھر دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے اطلاع بھجوا دی کہ دیکھو یہ قحط کا سال ہے، ہمیں ہماری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں بہانہ بنا کر کہ اس سال ہم تم سے نہیں لڑ سکتے۔ اب یہ تو ترتیب ہو گئی ایک طرف کفار مکہ کی۔ مدینہ میں اگر ہم قبائل کی طرف دیکھیں، یہاں پہ 2 بڑے مذاہب رہتے تھے۔ نمبر 1 شرک پسند، یہاں کے 2 بڑے قبائل تھے مشرکوں کے، نمبر 1 اوس، نمبر 2 خزرج۔ یہودیوں کے بھی بڑے 3 قبائل رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، تیسرے بنو قریظہ۔ یہ جو بنو نذیر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے دھوکہ بازی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنے کا ایک ناکامیاب انہوں نے پلان بنایا، لیکن اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے یا رسول اللہ یہ 2 نمبر ہے، اور 2 نمبری مکاری ان کی مزاج میں ہے، تخم میں ہے، بیج میں ہے۔ آج کا اسرائیل دیکھ لو یا کل کا بنو قریظہ دیکھ لو، ایک جیسا لگے گا، یاد رکھیے گا۔ میں ایک تبصرہ آپ پر پیش کروں، یہ میں نے جتنا قرآن حدیث کو پڑھا ہے اور اس کی گہرائی میں اترا ہوں، میں کہتا ہوں آج بھی اگر
اسرائیل اس دنیا سے مارا جائے نا، اللہ کی قسم دنیا امن میں آ جائے گی، دھوکے بازی کا سمندر ختم ہو جائے گا، چال بازی کے معاملے ختم ہو جائیں گے، دہشت گردی ہو، بندوں کو مارنا ہو، 2 نمبر چیزیں ہوں، خدا کی قسم اگر یہ مارے جائیں نا، مکمل صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں تو مکمل دنیا کے اندر امن ہو سکتا ہے۔ اس ہی کی کارستانی ہے۔ اگر آپ زمین پہ دیکھو تو مستقل تھوڑا سا ٹکڑا، افراد دیکھو تو کم، آدھی دنیا تو اسے ملک بھی تسلیم کرنے کو راضی نہیں، لیکن ان کے آپ چال بازیوں کو دیکھو، یہ انبیاء کی قاتل قوم ہے، یہ دہشت گرد مزاج قوم ہے، یہ مکار قوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دینے والی ایک یہودی زینب عورت تھی غزوہ خیبر کے موقع پہ، اس کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی اچھی لگتی ہے، تو اس نے بھونی، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی رسول ہیں اور یہ دونوں ان کی دعوت پہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بھونی ہوئی بکری گوشت شدہ روسٹڈ نبی علیہ السلام کے منہ مبارک میں آئی، ادھر ہی بکری کے اس حصے نے کہہ دیا یا رسول اللہ مجھے باہر نکالیے، مجھ میں زہر ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو باہر نکال دیا، لیکن ساتھ جو صحابی تھے وہ اللہ کو جان دے گئے۔ یہ زینب نامی یہودی عورت، تمہارے نبی کی قاتل قوم یہی یہودیت ہے، اس لیے جسے آج ہم اپنے قریب کر کے بیٹھے ہیں، جسے کبھی یہاں پہ بھی بات ہوتی ہے کہ اس کو مانو، اسرائیل کو تسلیم کرو، ایسے تسلیم کریں۔ غیرت کی بات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، غیرت کا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، وہ قاتل قوم ہے۔ نظریہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یہودیت نظریاتی قوم ہے، اگرچہ غلط نظریہ ہے پر نظریاتی قوم ہے۔ نظریے کا تم اتفاق دیکھو دنیا پہ قابض ہے اس وقت نظریاتی، کیونکہ آج جنگ گولی کی نہیں ہے، آج جنگ میڈیا وار ہے، آج معیشت کی جنگ ہے، قبضے میں ہے بھائی، قبضے میں لیا ہوا ہے دنیا کو۔ اگر یہ صحیح معنوں میں نخرے پہ آ جائے نا، آدھی انسانیت بھوکی مر جائے۔ ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے، گویا اب اس وجہ سے زندہ ہے کہ وہ نہیں مار رہے، انتظار کرو۔ تو یہ ایک معاملہ اور ترتیب ہے ان کے ساتھ۔ تو مدینہ کے اندر 2 مذہب کے بڑے قبائل ہیں، اوس و خزرج ہیں، یہ مشرکین ہیں، بنو قینقاع، نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قسم کے یہ افراد ہیں، یہ یہودیت کے قبائل ہیں۔ بنو نذیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکالا، تو اس کا جو بڑا تھا اس کا نام ہے حیی بن اخطب، اور جو بنو قریظہ ہے اس کا بڑا ہے کعب بن اسد۔ تو حیی بن اخطب بنو نذیر کا بڑا، یہ دوبارہ مکے جاتا ہے۔ پہلے تو انتظار کیا کہ ممکن ہے کہ بدر میں مسلمان مارے جائیں، بھئی کچھ نہیں ہوا۔ پھر دوبارہ انتظار کیا کہ چلو آئندہ احد ہوگی، اثرات دکھ رہے ہیں دوبارہ بدلے کے، تو یہاں پہ بھی انہوں نے انتظار کیا، نبی علیہ السلام کو کوئی خاصا نقصان نہیں پہنچا۔ تو اب اس نے خود باہر گیا، مکے میں جا کے ابو سفیان کے لشکر کو اکٹھا کیا، دیکھو تمہارے کتنے مارے گئے ہیں، نبی نے مارے ہیں، تمہارے کتنا مال کا نقصان ہوا ہے، تمہارے نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے، میں مدینہ کا رہنے والا ہوں، میرے ساتھ یہ چند افراد بھی آئے ہیں، اور میں بنو نذیر کا بڑا ہوں، نام میرا حیی بن اخطب ہے، جانتے پہلے سے ہو، تو کیا خیال ہے کہ اگر یہاں پہ اس بار ہم حملہ جو کریں عام جنگوں سے ہٹ کے کریں، میں یہودی اور مکمل اپنی یہودیت قوم کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، تم مکہ کے مشرک ہو، تم بھی اکٹھے ہو، اور وہاں پہ نجد کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، قبیلہ بنی غطفان، اس کو بھی اکٹھا کیا، اور علیحدہ علیحدہ قبیلوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ تمام تر اب مدینے کے اوپر حملہ کریں گے۔ ان کا 10,000 کا بڑا لشکر بنتا ہے، اور مدینے میں یہ جنگجو افراد کا 10,000 کا لشکر۔ اور یہاں پہ ہم مدینے میں دیکھیں تو مدینے میں بچے، عورتیں، معذور اور کمزور اور غریب تمام کو ملا کے بھی 10,000 کا اس انداز لشکر نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح معنوں میں مسلمان پہ چڑھ دوڑتا نا تو آج لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا، اور نہ یہ پروگرام ہو رہا ہوتا، اور نہ یہ انداز ہو رہا ہوتا۔ تو یہاں پہ انہوں نے تمام تر کو اکٹھا کیا، کہا دیکھو میں مدینے میں ہوں، قریب ہوں، میں وہاں سے تمہاری مدد کروں گا، یہاں سے نجد کے قبیلہ غطفان کو بھی لیتے ہیں، اور جو مکہ کے ابو سفیان تم، اور تمہارا جو لشکر ہے مکمل اس کو بھی تم روانہ کر دو۔ یہ قریب ہوتے ہیں۔ تو جو یہودیوں کا دوسرا بڑا قبیلہ تھا وہ بنو قریظہ تھا، اس کا بڑا کعب بن اسد تھا۔ بنو نذیر کا بڑا حیی بن اخطب، مکہ والوں کو اتحاد کرا کے کہ تم آ جانا، فلاں دن ادھر جمع ہوں گے۔ یہاں پہ اپنے ہی قبیلے کے بڑے، اپنے دوسرے قبیلے جو ہیں بنو قریظہ، اس کے کعب بن اسد کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جیسے اس کے قریب آنے لگا تو کعب نے تو دروازے بند کرا دیے، اور کیونکہ اسے محسوس ہو گیا کہ یہ مجھ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ دغے بازی کروانے کے لیے آ رہا ہے، اور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہوں، وہ جو میثاق مدینہ کی ترتیب، تو میں نبی علیہ السلام کے خلاف نہیں ہوں گا۔ دروازہ بند ہوا تو حیی نے باہر سے کعب بن اسد کو کہا دیکھو میں تمہارے لیے عزت کے پیمان لے کر آیا ہوں، تمہیں خبر نہیں ہے تمہیں کتنی بڑی فتح ہوگی، اس بار کے حملے علیحدہ ہیں، اس بار کے حملے سب سے ہٹ کے ہیں۔ بھئی کیسے؟ میں مکمل مکے کو اکٹھا کر کے آ رہا ہوں،
میں نجد کے قبیلہ غطفان کو اکٹھا کر کے آ رہا ہوں، میں بھی ان کا ساتھ دوں گا۔ تم مذہب میں دیکھو تو جس قسم کے افراد ہیں تمام تر اکٹھے ہو چکے ہیں، اگر تم بھی اکٹھے ہو جاؤ نا، ہم اکٹھے ہو کے مسلمانوں کو ماریں گے اور مکمل مار کے ہی چھوڑیں گے، ان کا کوئی زندہ نہیں بچے گا، حتیٰ کہ ان کا چھوٹا سا بچہ بھی مار دیں گے۔ تو یہاں پہ اس نے ابتدا میں تو نہ کی کہ نبی کے ساتھ میں عہد کر چکا ہوں، لیکن جب اسے لالچ دی گئی، ترتیب و حساب کتاب دیا گیا، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو اس نے بھی عہد و پیمان نبی علیہ السلام سے توڑ دیا تھا، اور بنو نذیر کے ساتھ ہو گیا تھا، اور بنو نذیر خود کفار مکہ کے ساتھ، اور کفار مکہ یہاں سے مدینے کے دو قبائل یہاں پہ دیکھیے، بنو نذیر کیونکہ یہ جلا وطن ہو چکے تھے، دور چلے گئے تھے، بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ نبی علیہ السلام کے خلاف، بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ نبی علیہ السلام کے خلاف، وہاں سے نجد قبیلہ بنی غطفان بڑا قبیلہ وہ بھی نبی علیہ السلام کے خلاف، اور یہاں سے مکہ میں قبیلہ ابو سفیان مکمل اس کا لشکر ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام کے خلاف۔ اب یہ اپنے اپنے علاقوں سے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک جگہ مقرر ہوئی، یہاں پہ آگے مکمل قریب ہو کے ترتیب چلاتے ہیں کہ ہم نے اپنے تمام تر معاملات کو اکٹھا کرنا ہے۔ بنو قریظہ کے ساتھ تو جیسے ہوا تھا نا، یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا تھا، رہتی دنیا تک آج بھی یہودیت قوم کے ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا نا، لرزے گا کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ نبی نے کیا تھا۔ تو یہاں پہ ابتدا میں بنو قریظہ نے کہا اب میں تمہارا زبردست قسم کا تعاون بھی کروں گا، 1500 تلواریں دی تھیں کہ نبی کو قتل کرو، نبی کے ماننے والوں کو قتل کرو، 2000 نیزے اور 300 زیریں اور 500 ڈھالیں، یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری طرف سے معاہدے ہیں، تم لو اور اکٹھے، کیونکہ کوئی افراد دے رہا ہے، کوئی مال دے رہا ہے، تو کوئی جنگی آلات دے رہا ہے کہ نبی علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو مکمل ختم کریں گے۔ یہ اطلاع نبی علیہ السلام کو یہاں پہ آ کے پہنچتی ہے کہ دیکھو آج تک کی جنگ کا معاملہ اور تھا، یا رسول اللہ اب مکمل قبائل ہو چکے ہیں، اب مذہب میں دیکھو تو ان کی آپس میں نہیں بنتی، لیکن تمام تر اس نظریے پہ قائل ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنا ہے۔ اب یہ ہر ہتھ کنڈا انہوں نے اپنایا، اب یہ آخری زور ہے۔ اس کے اوپر آخر میں آپ پہ تبصرہ کروں گا کہ نبی علیہ السلام نے اس غزوے کے بعد فرمایا کیا تھا۔ اس حوالے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پہنچتا ہے، نبی علیہ السلام ابتداً پریشان، اب صحابہ کو اکٹھا کیا، مکمل جو نبی علیہ السلام کی دفاع کی کمیٹی اکٹھی ہو گئی، جن میں سلمان فارسی بھی ہیں، کہ اس بار کی مجھے جو اطلاع مل رہی ہے، نجد کا بنی غطفان بھی ہے، یہاں سے اپنے بھی قریب دور ہو چکے ہیں، یعنی علاقے کے باعث، اور یہاں سے مکہ والے تو پہلے ہی دشمن، جو ہم دو تو محاذ آرائی پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو اس پر نبی علیہ السلام کو تمام تر صحابہ نے مشورہ دیا، چند ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام ان کے ماننے والے، کائنات میں سب سے پہلے عجیب لڑائی ہے کہ تمام تر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ تو اس میں حضرت سلمان فارسی ہیں، یہ پرشین ہیں، فارسی ہیں، فارسی بان ہیں، عرب نہیں ہیں، عرب میں رہتے تھے، عرب تھے ہی نہیں، عجم تھے۔ تو یہ خاموش، اے سلمان تمہاری خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ مشورہ ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ جی، کہا یا رسول اللہ ہم عجم لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہو نا، اور بہت سارے قبائل ہمارے ساتھ اکٹھے ہو کے لڑا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو اگرچہ وہ دو آپس میں دشمن ہوں لیکن ایک کے خلاف ہو کے ان کو ختم کر کے دوبارہ آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں، تو ہم اس چیز کو بڑے قریب سے دیکھ چکے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام متوجہ، صحابہ متوجہ، کہا جب مسئلہ دیکھ چکے ہو نا تو تمہاری قوم نے کوئی حل بھی نکالا ہوگا۔ جی یا رسول اللہ ایک زبردست قسم کا حل ہے، جی خندق کھودو۔ خندق کھودنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ خندق کھودنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اکٹھا دشمن ہم پہ حملہ نہیں کر سکے گا۔ 10,000 کا وہاں سے لشکر تھا، اور نبی علیہ السلام کا یہاں پہ 3,000 کا لشکر نبی علیہ السلام نے اکٹھا کیا ہے۔ تو اب جنگ بڑھتی گئی نا تو افراد بھی بڑھتے گئے۔ غزوہ بدر دیکھو تو کفار 1000، رسول اللہ 313، اور غزوہ احد کو دیکھو تو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں 1000 کا لشکر، وہ جو عبداللہ بن ابی لے کر 300 چلا گیا تھا تو 12 باقی 700 بچ گئے، اور وہاں سے 3000 کا لشکر، اور یہ تیسری بڑی جنگ ہے۔ اس جنگ میں وہ کفار 10,000 ہیں اور رسول اللہ 3,000 ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو بھی بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے کفار کے مقابلے میں تعداد میں کم ہے، پر ان کا ایک ہزاروں پہ حاوی ہے نا، یہ بھئی لا الہ الا اللہ والا ہے، لا الہ الا اللہ کی تلوار ہوتی ہے، ہزاروں پہ حاوی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ذریعہ ان کے پاس ہوتا ہے، مقصد ان کے پاس ہوتا ہے، دل کی صفائی تو ان کے پاس ہوتی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ اس طرح کر لیتے ہیں، خندق کھود لیتے ہیں۔ کہا پھر خندق کا فائدہ؟ یا رسول اللہ یہ جو اکٹھے 10,000 کا لشکر ہوگا نا، یہ اکٹھا حملہ آور نہیں ہو سکے گا، اب ہمارے اور کفار کے درمیان میں بہت بڑی خندق ہوگی، اس کو عبور اکٹھے کر نہیں پائیں گے، اور اگر تھوڑا تھوڑا کر کے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سو کا تھوڑوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ تو یہاں پہ آج وسلم اور ان کے جانشین اور ماننے اور صحابہ جو ہیں یہ تیر لے کے کھڑے ہوں گے، چند ایک آئیں گے نیچے اتریں گے، اب مدینے میں چڑھنے لگیں گے کہ ہم ان کو تیر سے ہلاک کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے سلمان فارسی کو دعا بھی دی ہے، مشورہ بھی مانا ہے، اور صحابہ کرام کو فرما دیا گیا کہ شروع ہو جاؤ،
خندق کھودی جائے گی، تبھی اس غزوے کا نام غزوہ خندق ہے۔ یہاں پہ معاملہ یہی چلتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو اور عورتوں کو ایک خاص قلعے میں باحفاظت رکھ دیا تھا، مطلب یہ کہ ان کو سنبھلوا دیا تھا کہ ان کی حفاظت یہاں پہ کریں گے، کہیں ایسے نہ ہو کہ اگرچہ یہ خندق کا معاملہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناکام ہو جائے۔ یہ تو مجھے آپ کو پتہ ہے نا، یہ تو تسلی سے اب ہم غزوہ سن رہے ہیں نا کہ چلو فتح ہوئی تھی، یہ تو کام سے پہلے نتیجہ پتہ ہے، ان کے دلوں سے پوچھو جن کے بارے میں قرآن نے بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی آزمائش تھی کہ تمہارے دلوں کو ہلا تک کے رکھ دیا گیا تھا۔ قرآن نے بتایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَانًا شَدِيدًا، تمہیں ایسا ہلایا کہ اس جیسا ہلانا دوبارہ کبھی کوئی آنکھ دیکھے گی۔ ایسا عجیب منظر تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افراد علیحدہ پریشان ہیں اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود علیحدہ حیران ہیں کہ کیا معاملہ ہے، اب آتا ہر لمحہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس وجہ سے بچوں اور عورتوں کو علیحدہ کر دیا گیا تھا، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم مارے جائیں تو بچ جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ایمان سے بھر رکھا ہے نا، تو عورتیں ہیں اور بچے ہیں، ان کے اوپر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول کو مقرر کر دیا کہ تم ہو، لیکن یہ بڑی عمر کے ہو چکے تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ جنگ والے ہیں نہیں، تو یہاں پہ جب یہ خندق کھودی گئی ہے اور معاملات چلے ہیں تو وہاں پہ عورتوں پہ ایک یہودی قریب آیا اور آ کے وہ جاسوسی کرنے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی پھوپھی، انہوں نے جب دیکھا محسوس کیا کیا سمجھدار، اور محسوس کر کے حضرت حسان کو کہا کہ تمہیں رسول اللہ نے ہمارے اوپر بڑا کیا ہے، تو دیکھو یہ یہودی یہاں پہ کیوں آ رہا ہے، یہاں پہ یہ کیوں چل رہا ہے، یقیناً یہ جاسوسی ابھی ایک آیا ہے، باقی 1000 کو لے کر آئے گا، بچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے اور عورتوں کو مار لے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ وہاں پہ بزی ہیں، آتے ہوئے بھی دیر ہو جائے گی اور یہاں پہ سارے صحابیات جو ہیں شہید ہو جائیں گی۔ حضرت حسان کو کہا کہ تم اسے مارو، کہا دیکھو میری حالت دیکھ رہے ہو، میں مار نہیں سکتا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو کیا اللہ رب العزت نے نعمت دی، لکڑی اٹھائی اور خود چل پڑی، قتل کر کے آئی ہیں۔ کہا کہ یہاں پہ گھوم کیوں رہے ہو، تو قتل کیا اور دوبارہ واپس آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میں عورت ہوں، جتنا ہو سکے وہ تو مار لیا ہے، اور اس کے پاس جنگی جیکٹ ہے، اسلحہ ہے، یہ جا کے اتار لو تمہارا فائدہ ہوگا۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا دیکھو عمر گزار چکے ہیں اور مجھے کوئی اسلحے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ ہے عورتوں کا جذبہ، پھر صحابہ کا کیا کہنا، اور پھر ان جیسوں کے لیے بھی ایک سخت عالم ہو، پھر سمجھو کہ کیا سخت عالم ہوگا۔ ہم جیسوں کے لیے نہیں، اے سی میں ہیٹر میں بیٹھ کر یہ معاملات سنانا بڑا آسان ہے، درد کا سننا اور ہوتا ہے، سہنا اور ہوتا ہے۔ میں کہوں فلاں کو گولی لگی ہے، بھائی سن لیا ہے کچھ نہیں ہوا، اس سے پوچھو جس کا خون بہا ہے، جس کے جسم میں اتری ہے، جس کا خون پھٹا ہے، باہر نکلا ہے، ان کے معاملات اور ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایمانی چاشنی دے رکھی تھی۔ ابھی تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ جو بنو قریظہ یہ دو نمبری کر چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ ہے، وہی صحابی رسول جن کی وجہ سے آدھا مدینہ مسلمان، آگے سعد بن معاذ ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، اور تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان کو بھیجا کہ بنو قریظہ کے پاس جاؤ، ان کے حالات مجھے خراب لگ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ساتھ دیں گے۔ اب یہ اندازہ رسول ہے، دیکھ لو یہودیت پہ پہلے ہی شک ہے، گویا میں یوں کہوں کہ یہودیوں پہ شک کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے، اور پھر ان کے ساتھ آگے جو ہوا تھا وہ تو میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین کو بھیجا، اور اب حالات بڑے سخت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان سے جا کر پوچھ کے آؤ کہ رسول اللہ کے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو، دکھنے میں تو ہمارے ساتھ لگ رہے ہو علاقے کے لحاظ سے، لیکن یہ کہ تمہاری تلوار ہے ان کے ساتھ لگ رہی ہے مجھے۔ تو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تین صحابہ کو بڑی سمجھداری کا ایک سبق سکھایا، دیکھو اگر تو وہ ہمارے ساتھ ہو نا تو میں جدھر جیسے بھی بیٹھا ہوں نا تو میرے پاس آ کر قوم میں اعلان کر دینا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں، تو مومنین کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ اور اگر وہ پھر چکے ہو نا تو پھر اشارے سے بات کرنا، سب کے سامنے بات نہ کرنا، ہر ایک کا دل تو ایک نہیں ہوتا نا، کیا سمجھداری۔ تو یہ جب وہاں پہ گئے ہیں، سنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے خلاف ہو گئے ہو، نبی علیہ السلام کو گالیاں دی، کہا کون نبی ہے، کون صحابہ ہیں، ہٹ جاؤ، کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مجمعین اپنے دو عبداللہ بن رواحہ اور باقی دو سعدان یہاں پہ یہ آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارے میں چند ایک پہلے قبائل تھے جنہوں نے 2 نمبری کی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کا نام لیا، اس سے اشارہ تھا کہ یا رسول اللہ جس طرح انہوں نے 2 نمبری کیا نا اسی طرح انہوں نے بھی 2 نمبری کر لیا، اور یہ ہٹ چکے ہیں، معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، مکمل ترتیبیں ان کے ساتھ ہیں، جسمانی طور پہ لحاظ علاقے کا کر کے ہمارے ساتھ ہیں، پر تلواریں انہی کے ساتھ وہ چلائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تو بالکل زمین پہ لیٹ گئے، کیا ہوگا؟ تو اس پہ صحابہ کرام بھی حیران کہ اب کیا کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے ہیں، اب یہ ایسا عالم ہے کہ اندر اور باہر کے دونوں دشمن، باہر سے ہے کہ نجد کے غطفان بھی آ رہے ہیں، مکہ والے بھی آ رہے ہیں،
اندر سے ہے کہ یہ بنو قریظہ یہ بھی 2 نمبر ہو چکے ہیں، اب باہر اندر دونوں سے، اب باہر کی طرف ہوں تو اندر والے کیا کریں گے؟ اندر والوں کو اگر ہم نپٹیں تو وہ 10,000 کا لشکر ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ یہ سختی کا عالم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی ترتیب ارشاد فرمائی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ رہے ہیں صحابہ کہیں کمزور نہ ہو جائیں، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ترتیب رکھی کہ قبیلہ بنی غطفان جو ہے نا نجد سے آنے والا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مدینے سے جو کھجور اگتی ہے تو 1/3 ایک تہائی تیسرا حصہ ہم ان کو دے کے ان کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے ساتھ نہ لڑنا، کفار کے ساتھ ہو کر ہمارے خلاف نہ تلوار چلانا، بدلے میں جو مدینے کی پیداوار ہوتی ہے نا یہاں کی پروڈکشن کا ہم آپ کو 1/3 ہر سال کی کھجور دیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے تجویز فرمائی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے یا آپ کی ذاتی رائے ہے؟ نبی اب سعد کی سمجھ دیکھو، سعد رضی اللہ عنہ اسی غزوہ میں شہید ہوتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو مدینے میں آئے مسلمان ہوئے، یہ سعد وہ شخصیت ہیں جن کے ایک کہنے پر شام کا آدھا مدینہ مسلمان ہوا، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے بدر میں ساتھ دیا، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نمایاں شخصیات میں سے ہو کر احد میں ساتھ دیا، اب یہ وہ شخصیت ہے جو نمایاں شخصیات ہو کر خندق میں بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ یا صلی اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں یا پھر اپنا معاملہ ہے؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ایسے کر لیں تو مومنین کا جو ممکن ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ چند ایک سارے کے صحابہ ایک ایمان جیسے نہیں ہیں تو کہیں کوئی کمزور نہ ہو جائے تو ان کو تسلی ہو جائے گی کہ سارے کے سارے نہیں آ رہے۔ یا رسول اللہ اگر تو بات حکم اللہ کی ہے تو ہم جھک گئے، لیکن اگر بات آپ کے ذاتی رائے کی ہے نا میں ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی کیجئے۔ یا رسول اللہ مسلمان آج ہوئے ہیں، یہ ساتھ کا پیشانی کا معاملہ سجدے کی حالت میں اللہ کو آج جھکنے لگے، آج تک ہم مشرک تھے، بتوں کو سجدہ کرنے والے تھے، آج تک ان میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ہمارے پاس آ کر ہمارا 1 روپیہ بھی بقا کر لے کر چلے جائیں، الا یہ کہ ہم ان کی مہمان نوازی کر لیں، الا یہ کہ یہ ہم سے خریداری کر لیں۔ لیکن تیسرا کبھی بدماشی سے انہوں نے ہمارا 1 روپیہ بھی نہیں لیا، تو یا اصلہ اب تو موحد ہو چکے ہیں، اب تو اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، اب یہ ہم سے کیسے لے سکتے ہیں؟ سعد کی رائے یہ ہے یا رسول اللہ جیسے چلتا ہے چلنے دیجئے، ہم نے ان کو مارنا ہے، ان کو مال نہیں دینا۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلی میں ہوتے ہیں کہ صحابہ کا یہ عالم ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید تسلی، جب میرے ماننے والے ایسے ہیں نا تو پھر تو میں تو ان کو سکھانے والا ہوں، ایمان تو ان کے دلوں میں اتارنے والا ہوں۔ جب سعد کے ماننے والے مدینہ کے چاہے انصار ہوں چاہے مہاجرین ہوں ایسے ہیں نا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم ان کو نہیں دیں گے نا معاملہ ایسے چلائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کو ایک جگہ کر دیا اور ارشاد فرمایا تم خندق کھودو۔ 10 صحابہ کے ذمے یا تو 10 ہاتھ یا تو 40 ہاتھ، الگ الگ روایات آتی ہیں، تو کھودنے کا حکم کیا گیا اب تاکہ وہاں باہر سے کفار آئیں گے نیچے گریں گے، ڈائریکٹ مدینے میں نہیں آ سکیں گے۔ میں کل تک خندق کا صحیح معنوں میں مطالعہ نہیں کیا تو میں سمجھتا تھا کہ مدینہ درمیان میں ہے اور چاروں طرف خندق ہے، ایسی بات نہیں تھی۔ پھر میں سوچتا تھا کہ یار اتنی لمبی خندق، اتنی گہری خندق اور وہاں دشمن سر پہ ہے، کیسے کھودی گئی ہوگی؟ یہ مدینے کے 4 طرف سے نہیں کھودی گئی تھی۔ میں ایک مولوی صاحب کا بیان سن رہا تھا تو انہوں نے جذبات میں آ کے کہہ دیا کتنے حالات سخت تھے، اور اتنے حالات سخت تھے کہ چاروں طرف خندق کھودی گئی۔ لالا چاروں طرف نہیں کھودی گئی، ایک ہی طرف کھودی گئی ہے۔ یہ جو 3 طرف ہے نا مدینے کے شمال کی طرف کھودی گئی تھی، اور جو باقی 3 جگہ تھی نا ادھر باغات تھے، چٹانیں تھی اور پہاڑ تھے، وہاں سے تو آ ہی نہیں سکتے، اور جہاں سے آنے کا واضح ہمارے پاس امکان ہے اور آنا ہی یہاں سے ہے اور لشکر بھی زیادہ ہے، تو واضح طور پہ نشانیاں دکھ رہی ہیں کہ یہاں سے آئیں گے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرف سے کھدوائی تھی اور 10 ہاتھ یا 40 علی حسب الاختلاف کھدوایا گیا۔ تو یہاں پہ صحابہ کرام کی کیا حالت ہے؟ ایک طرف مکمل کوشش ہے، 10 صحابہ ہیں، زمین کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، دوسری طرف پیٹ خالی ہے۔ بتاؤ بھوکے پیٹ کیسے کام ہوتا ہے؟ روزہ اپنا یاد کرو۔ تو ادھر بھوک کا یہ عالم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ یہ اپنے پیٹ سے جسم مبارک سے کپڑا ہٹا کے ادھر دیکھو پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے ایک باندھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس حال میں تم ہو نا اسی میں میں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ہٹایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، کہا جس حالت میں ہو نا تم سے بڑھ کے میں ہوں، تو اس چیز کی پرواہ نہ کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ تھے، کہا دیکھو ہم تو صحابہ ہیں، بھوک سہ لیں گے، لیکن ہم تاروں میں چاند تو الگ ہے، تو اس لیے ان کے کھانے کے لیے تو کچھ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا ایک بکری کے بچے، کہا گراؤ ذبح کرو اللہ کے لیے۔ یہاں پہ ذبح کیا، کہا کہ روٹیاں پکاؤ جو کی، یہ تو گندم کی آسانی ہم کھا رہے ہیں، ان کی جو کی تھی، صحیح ہے؟ تو ایک بار تو ہمارے دانت جواب دے جائیں ان کو چبانے کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چپکے سے آ کے دعوت دی، یا رسول اللہ آپ اور چند ایک جو آپ کے پیارے ہیں نا ان کو میں دعوت دے رہا ہوں، آپ ہمارے پاس آ جائیے، خیر ہے ہم تو بھوک سہ لیں گے۔ جو اب صحابی رسول جابر بن عبداللہ اپنی بیوی کو بھوکھا رکھے ہوئے ہیں، خود بھوکے ہیں، تو باقی صحابوں کو بھی انہوں نے بھوکھا رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ آپ
اور آپ کے چند ایک پیارے ادھر آ جائیے، آپ کے لیے کچھ کھانے کا پکایا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب کیسے اپنے صحابہ کو بھوکا چھوڑ سکتے تھے؟ تو یہاں پہ جابر نے رسول اللہ کو دعوت دی، اور رسول اللہ نے آگے پوری کی پوری قوم کو دعوت دے دی کہ اے خندق کھودنے والوں اصحاب، ذرا آؤ۔ جابر نے دعوت کی ہے۔ جابر حیران، یا اصل کھانے کو اتنا نہیں ہے جتنے افراد ہیں، تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی جو کھودنے والے افراد تھے، اور لشکر مجاہدین پورا 3000 کا۔ تو اب کیا معاملہ بنے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب جابر کو دیکھو کہ یہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، کیا بنے گا؟ کہا دعوت کس نے دی ہے؟ کہا نبی نے۔ کہا وہی جانے نا، پھر اللہ خیر کرے گا۔ جب دعوت دی ہے نا، سمجھ کے دی ہے، ہم میں سمجھدار تو وہی ہیں۔ جب تم نے چپکے سے بات کی ہے، اب یہ عورت کی سمجھداری دیکھو، کیا اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لاتے ہیں، فرمایا بسم اللہ پڑھ کے نا شروع کر لو، پھر یہ بسم اللہ، کیا بسم اللہ کی شان ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم تھوڑا سا سالن تھا، کھاتے گئے حتیٰ کہ سارے کے سارے اپنے پیٹوں کو سیر کر کے اڑ گئے تھے، سالن اب بھی باقی تھا، جو ابھی 2 پہ کافی نہیں ہے، اب 1000 پہ بھی کافی ہے۔ یہ معجزہ رسول اللہ ہے۔ یہ کب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جب خندق جیسی تکلیفوں کو سہو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بدر جیسی تکلیفوں کو سہو۔ پھر ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں چھڑی آ کے تلوار بنتی ہے۔ یہ ابتدا میں ایسے نہیں ہوتا، یہ جو آج کل کے ہمارے ہاں بھی ہے، ایک ایسے ہی ہوتا ہے کہ چلو ہانڈی کو دیکھو نہیں اور بسم اللہ پڑھ کے چلاتے جاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے خندق جیسی تکلیفیں ہوتی ہیں، پہلے رمضان ہوتا ہے، پھر عید ہوتی ہے، پہلے 30 دن کی تنخواہ، پہلے 30 دن کی مزدوری ہوتی ہے، پھر جا کے تنخواہیں ملتی ہیں۔ تو ڈائریکٹ تنخواہوں پہ آؤ یا ڈائریکٹ عیدوں پہ آؤ نا، وہ مسئلے نہیں ہوتے، صحیح ہے۔ تو یہاں پہ یہ ترتیب چلی، تو یہ دوبارہ بھی تو وقت آیا ہے، ایک مسلسل 6 دن کی یہ ترتیب ہے، مسلسل 6 دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے خندق کھودی گئی، پھر دوبارہ جا کے بمشکل وہ تیار ہوئی۔ ان میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کی ایک چھوٹی سی بہن ہے، اپنے ہاتھ میں یوں مٹھی کھجور کی لے کر آ رہی ہیں کہ چلو اب کچھ بھوکے ہیں تو کچھ تو سیر ہو جائیں۔ تو اب یہ ساروں کو تو ہو نہیں سکتی، چند ایک یہ چھوٹی سی بچی ہیں، ان کے ہاتھ میں چند ایک کھجوریں ہیں، اور ان کھجوروں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں دیکھا کہ یہ خندق کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ کہاں ہے بچی؟ ادھر آؤ۔ جی یا صلاح، نعمان بن بشیر کی بہن ہوں، میرے ایک ماموں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور وہ بھی اسی خندق کو کھود رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو زیادہ نہیں کھلا سکتی، چند ایک کو تو کھلا سکتی ہوں، یہ اللہ کے نام پہ ان کو دے رہی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر دو، کپڑا بچھایا اور ان کے اوپر رکھ لیا، بچی ہے ہاتھ کا اندازہ لگاؤ، اور انہی کے اندر چند ایک کھجوریں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ بچھا دی، اور بچھانے کے بعد پورے دوبارہ صحابہ کو دعوت، ادھر آؤ، سارے کے سارے آئے، بسم اللہ پڑھو، اور دوبارہ بسم اللہ۔ کیا عجیب ہے، سفر طائف میں اعداد سنے تو مسلمان، اور یہاں پہ بسم اللہ پڑھو تو جابر کی دعوت سب کے لیے، اور یہاں پہ بسم اللہ دوبارہ پڑھی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا انہوں نے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ابتدا پہ جب ہم کھانے لگے تھے نا وہ تھوڑے تھے، جب کھا کے اٹھنے لگے تو وہ زیادہ تھے، اور کپڑے کے باہر ایسے ایسے گر رہے تھے۔ یہ ہے بسم اللہ کی برکت۔ یہاں بسم اللہ ایک تیسری جگہ بھی کام کرے گی، کیا عجیب ہے۔ اس لیے اپنے کاموں میں بسم اللہ رکھا کرو، جب یہ نبی کے ایسے فضائل کرا سکتی ہے تو اسی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی کی امت ہیں۔ یہاں پہ ایسی ترتیب چلتے ہوئے یہ 3 بڑے کام ہوتے ہیں تکلیف بھرے، کہ صحابہ بھوکے بھی ہیں اور انتہائی تکلیف کے عالم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بھی چلا جا رہا ہے۔ آگے ایک چٹان آتی ہے، اور چٹان وہ کھودی نہیں جا رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ، اس سے پتہ چلا کہ مسئلہ ہو نا تو جایا بڑے کے پاس جاتا ہے حل کے لیے۔ یہاں پہ بھائی چٹان کھودی نہیں جا رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا، یا رسول اللہ خندق کھودتے نیچے چٹان ہے، پتھر کا بہت بڑا معاملہ ہے، اب یہ ہم سے تو نہیں توڑی جا رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال صحابی سے لی، دوبارہ بسم اللہ، 3 مرتبہ ضرب لگائی، اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنی زیادہ روشنیاں نکلی کہ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے بسم اللہ پڑھی ہے، 3 بار کدال ماری ہے، مکمل ٹوٹ چکی ہے، یہ تو تم نے ٹوٹنے کا عالم دیکھا ہے، اور میں تمہیں غیبی باتیں بتاؤں۔ جی اصلہ کون سی؟ کہا جب میں نے پہلی کدال ماری مکمل روشنی ہوئی، مجھے شام کے محلات دکھائی گئے اور محلات کی چابیاں دکھائی گئی، اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ عنقریب یہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ پھر جب دوسری کدال ماری، دیکھو تکلیف میں کتنی تسلیاں، یہ ہے رب کی طرف سے۔ جب کبھی بھی انسان اللہ رب العزت کے لیے جھکتا ہے نا، ابتدا جھکنا ہے، یہ یاد رکھے گا۔ ہم کہتے ہیں نعمتیں آئیں پھر اللہ رب العزت کے لیے قربانی کریں گے، لیکن رب کا مزاج خدا بندی اور ہے۔ پھر محبت کہاں رہے گی کہ ہم تمہیں دے بھی دیں، تمہیں تسلی بھی ہو، اے سی میں بھی بیٹھو، پھر اس کے بعد تم اللہ کے ولی بنو، اور بھائی پہلے دھوپ ہوگی پھر اے سی ہوگا، ایسی ترتیب ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد جب دوسری بار ماری گئی تو یہاں پہ فارس اور مدائن کے مجھے محلات اور چابیاں دکھائی گئی، یا رسول اللہ یہ بھی آپ کے زیر قدم آنی ہے۔ اور تیسرا پھر یمن کا، تو صحابہ یہاں پہ تسلی میں، اب کفار ہیں ہنس رہے ہیں، کھانے کو ہے نہیں، جان بچانے کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور باتیں دیکھو تو محلات زیر نگی آنے کی، لیکن یہ زبان رسول اللہ ہے
سراقہ بن مالک کو بھی تو ہجرت کے موقع پہ یہی کہا تھا نا، سراقہ آج تم میرے 100 اونٹ کے لیے تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو، وہ بھی کیا وقت ہوگا کہ کسریٰ کے بڑے بڑے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے۔ حیران، مجھ جیسے بندے کے لیے عام بندہ ہوں، عوام ہوں، اور وہ حکمران وقت ہیں، ان کے کنگن میرے ہاتھ میں۔ وہ جب کسریٰ فتح ہوا، عمر کا دور ہے، سراقہ بن مالک کو یوں بلایا، اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ادھر آؤ، یہ پہنو، میرے نبی کا فرمان پورا ہونے دو۔ اور یہ بھی بوڑھے ہیں، ہاتھ میں کنگن پہن کے نہ پورے مدینے میں گھومے، کا جوان تھا رسول اللہ کی ہجرت کے وقت۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، آ جا کے پوری ہو رہی ہے، دیکھ لو یہ رسول کا فرمان پورا ہو رہا ہے، دیکھ لو یہ رسول کا فرمان پورا ہو رہا ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہے، تو نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے تو آج کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو یہاں بھی یہ ترتیبیں ساری کی ساری چلتی ہوئی، اب کفار سارے کے سارے قریب آ چکے ہیں۔ اب یہ مدینے کے مبارک آنکھیں ہیں جو دشمن کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ خباثت بھری آنکھیں ہیں جو صحابہ کو دیکھ رہی ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے ایسے ہی حیران، راستے میں بڑے بڑے پلان، ان کو مار دیں گے، زمین میں اتار دیں گے، اللہ اکبر کے نعرے کو ختم کر دیں گے، مکمل مسجد نبی تباہ ہو جائے گی، رسول اللہ کا نام نعوذ باللہ باقی نہیں رہے گا، لیکن رب نے بھیجا ہی ان کو قیامت تک کے لیے، تو کیسے نام نیچے ہوگا؟ تو آئے سامنے کہ اب کیسے اتریں؟ دیکھیں حیران، ان کے لیے سب سے بڑی بات تھی، چونکہ سلمان فارسی نے جب مشورہ دیا تھا صحابہ بھی تو حیران ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہ نئی بات تھی کہ خندق کھودی جاتی ہے، تو یہاں پہ یہ بھی حیران ہے، کیا عجیب معاملہ ہے، اب ان کی تلواریں ہاتھ میں ہی رہ گئی، ان کی پیاس بن کے ہی باقی رہ گئی ہے، ان کی شوق، ان کی حسرتیں بن گئی ہیں کہ اب کیسے پورا کریں۔ اب ان کے آپس میں بھی ایسے معاملات ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے بڑی بات جو ہے نا، ایک بندہ اترتا ہے نیچے کوشش کر کے، عمر بن عبد ود، یہ وہ شخصیت ہے جو دعویٰ کرتا ہے میں ہوں کافر، میرا نام مرحب بھی، اور میں اگر میدان جنگ میں اتر آؤں، میرے سامنے 100 بھی ہونا، 100 ایک برابر میں سب پہ حاوی ہوں۔ تو یہ کرتے کراتے ایک کمزور جگہ سے چٹان کو اس کو خندق کو عبور کرتے ہوئے آگے آ گیا۔ جیسے یہ مسلمانوں کے علاقے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو حکم فرمایا، ابتدا میں منع فرمایا کہ علی بچے ہیں، اور وہ ایسا دعوے دار ہے کہ 100 کا مقابلہ ایک کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں 100 مجھ پہ بیک وارگی حملہ کرے، میں بچاؤں گا بھی اور تم کو ماروں گا بھی، ایسا بندہ دعوے دار۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوق پہ ان کو اجازت دے دی۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان ہے، کبھی انشاءاللہ ان پہ بھی بات کریں گے، مکمل زندگی کی شان علی ہے۔ تو اس پر پھر آگے جب گئے نا، تو اس پہ مرحب نے کہا کہ تم تو بچے ہو، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، چلے جاؤ یہاں سے، کہا میں آیا ہی تمہیں مارنے کے لیے ہوں۔ تو یہ سب سے بڑا روب آیا، حیران ہوئے، کہا میں تمہیں بچہ سمجھ کے چھوڑ رہا ہوں اور تم بچے ہو کر کہہ رہے ہو کہ میں نے تم سے لڑنا ہے، جانتے ہو میری شخصیت کو، میرے دعووں کو جانتے ہو؟ تو یہاں پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعر پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، اور جانتے ہو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر شعر کو کہتے ہیں، اور شعر بچپن میں بھی شعر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جب ایک دو اس نے وار کیے، حضرت علی المرتضیٰ نے بچائے، حضرت علی المرتضیٰ کے ایک دو وار سے، دوسرا یا پہلا وار تھا، یوں مرحب نے اپنے ڈھال پہ بچایا ہے، علی نوجوان ایسا وار لگایا کہ وہ وار ڈھال کو توڑتے ہوئے یہاں پہ لگا، اور یہ مرحب 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایسا بندہ جو ایک طرف کہتا ہے کہ میں 100 کے مقابلے میں، گویا علی نے ایسے شخص کو مارا ہے کہ جو 100 کے مقابلے میں، گویا علی ایسے ہیں جو ایک ہی وقت میں 100 سے زیادہ پہ غالب ہیں، ایک طرف سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے شخص سے جو مقابلہ اس کا ہوا ہے۔ ایک دوسرا خبیث بھی اترا ہے نیچے، خباثت بھرا عمل، جیسے ہی یہ نیچے خندق میں اترا ہے کہ چلو میں بھی آگے آؤں گا اور مسلمانوں کے خلاف ہوں گا، یہ نیچے گرا اور خندق کے اندر اس کی گردن ٹوٹی اور مر گیا۔ مسلمانوں نے اس کے جسم ناپاک کو اٹھا لیا، کفار نے کہا کہ یہ تو ہمارا پیارا ہے، یہ اسے ہمیں واپس کر دو، اور بدلے میں ہم تمہیں 100 اونٹ کی دیت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس عالم میں بھی نبی علیہ السلام دشمن سے سخاوت کا عالم دیکھو، کہ یہ بھی خبیث ہے، ناپاک ہے، لعنتی ہے، اور اس کی جو آنے والی دیت اور 100 اونٹ ہے وہ بھی ایسے ہی لعنت بھرے ہیں، ہم تمہیں ایسے ہی دیتے ہیں۔ ان کے سینے کو ٹھنڈا کیا اور اس کو ایسے ہی جانے دیا۔ یہاں پہ اگر مدینے کا شیر کہا جائے، اگر اسلام کا اس وقت کا ہیرو کہا جائے، سعد بن معاذ کو تیر رکھتا ہے، رگ میں ایسے لگا کہ ان کے رگ سے خون باقی جاری ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر لگتا ہے اور شاہ رگ پہ لگا، یوں خون بہنے لگا۔ اب تک کی جتنی بھی ذمہ داریوں کو بہت بڑا بوجھ اٹھانے والے کندھے کو سعد بن معاذ کہتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ آگے آگے ہو کر چلنے والے کو سعد بن معاذ کہتے ہیں، ہر مسئلے میں حل نکالنے والے کو سعد بن معاذ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کو تیر لگا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا اللہ اس وقت تک موت نہ دے دینا جب تک کہ رسول اللہ کے دشمنوں کو میں اپنے ہاتھ سے مار نہ لوں یا اپنی آنکھوں سے اس کو مرتے ہوا دیکھ نہ لوں۔ یہ دعا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں،
اور یہ ایک ایسا سخت عالم تھا. میں سعد کی شہادت کا واقعہ یہیں پہ چھوڑتے ہوئے اسے جب دوبارہ موقع بھی آئے گا اس وقت اسے اوپن کروں گا. یہ ایسا سخت دن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نماز قضا. مجھے بتاؤ کیا عالم ہوگا. نبی علیہ السلام فرمانے والے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور یہاں پہ تم دیکھو تو نبی علیہ السلام کی نماز قضا, صحابہ کی کتنی نماز قضا. یہ وہ سخت عالم ہے. تو پھر اب پلٹا بدلتا ہے. اب ایک اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت آتی ہے. کس انداز سے؟ جو میں نے آپ کو بتایا, نجد کا ایک قبیلہ ہے, قبیلہ بنی غطفان. اس میں سے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے. اچانک رب العزت اس کے دل میں ایمان کو گھر کرتے ہیں. حضرت نعیم بن مسعود اشجعی قبیلہ بنی غطفانی, یہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ, دشمنی تو دشمنی میں چھوڑ چکا ہوں, میری محبت آپ میں آپ کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی ہے. میں آپ پہ کلمہ پڑھتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں. حکم کیجئے میرے لیے, حکم کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ نے فرمایا تم ایک ہی ہو, یہاں پہ اتنے بڑے لشکر ہیں, یہ بھی پریشان ہیں, تو تم ایک کیا کرو گے؟ تو یا اسلام میں ایک کام کر سکتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے بہت ساری باتیں ہوئیں, تو نبی علیہ السلام نے ان باتوں میں ایک نتیجہ نکالا اور ان کے ایک ذمہ کام لگا. یہ ایک وہ شخص ہے, اگر میں کہوں کہ غزوہ خندق کے دشمن کے منہ کو موڑنا, منہ کو ٹیڑھا کرنا, تلواروں کو موڑنا اور دوبارہ واپس کرنے کا ذریعہ یہ شخص بنا ہے نا, واقعی بنا ہے. ابھی اسلام لائے حضرت اسیرم کی طرح, جیسے اسلام لائے شہید اللہ کو پیارے. تو یہاں پہ یہ جب اسلام لاتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ان کے حوصلے پست کر سکتے ہو نا کسی طریقے سے, جا کے وہ حوصلے پست کرو. یہ جاتا ہے سب سے پہلے بنو قریظیوں کے پاس, وہ جو بنو قریظی ان کے ساتھ ہو چکے تھے. تو بنو قریظہ کو جا کے کہتا ہے کہ تم نے کیا کر لیا ہے؟ کہا یہی کہ ہم تو کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں. کہا اللہ کے بندو ذرا بات تو سمجھو, میرے تمہارے ساتھ تعلقات ہیں, میری تمہارے ساتھ یاری بھی ہے, تو یاری کی اعتماد پہ میں تم سے باتیں نہ کروں؟ کہا ضرور کرو, یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں. کہا سادے بندو بات ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. یہ نجد سے آیا ہوا قبیلہ بنی غطفان, یہ لڑے گا چلا جائے گا. مکہ سے آیا ہوا ابو سفیان کا لشکر آئے گا, لڑے گا, جو بھی معاملہ پیچھے ہو جائے گا. مرو گے تمہیں خبر ہو. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر تم نے اپنا بچاؤ نہ کیا نا تو یہ بعد میں چلے جائیں گے, یہ اپنے مطلب کے ہیں, یہ آئیں گے چلائیں گے معاملہ, پھر اس کے بعد چلے جائیں گے. تم مدینے کے قریب رہنے والے ہو اور تم نے نبی علیہ السلام سے کیا عہد بھی توڑا ہے, تو سب سے پہلے تمہیں ہی نبی علیہ السلام نہیں چھوڑیں گے, ماریں گے. اس لیے کہا اوہو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑی اعلیٰ چیز کی طرف تم نے مجھے توجہ دلا دیا, اب ان کے حوصلے پست ہو گئے. بنو قریظیوں کو کہا, تو انہوں نے کہا کہ جب مسئلہ اتنا بڑا بتا سکتا ہوں تو حل بھی بتا سکتا ہوں. کہا حل کیا ہے؟ کہا یہ جو غطفانی اور دوسری طرف سے یہ ابو سفیانی آئے ہوئے ہیں نا, ان میں سے تم یہ کہہ دو کہ اپنے چند ایک بڑے بطور گروی اپنے ہمارے پاس رکھو. کہیں ایسے نہ ہو کہ جنگ تم ہار جاؤ یا کچھ معاملہ پلٹا اوپر ہو جائے یا نیچے ہو جائے, تم تو چلے جاؤ گے. ہماری عورتیں یہاں پہ رہنے والی ہیں, ہماری بیوی بچیاں یہاں پہ رہنے والی ہیں, یہاں پہ ہمارے ماں باپ رہنے والے ہیں, یہاں پہ ہمارا کاروبار ہے, انہی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. کہیں ایسے نہ ہو تم دھوکہ دے کے چلے جاؤ اور دوبارہ مار کھائیں ہم. تو اس وجہ سے ہم یہ تم سے مطالبہ کرتے ہیں, یہ نعیم ان کو کہہ رہا ہے قریظیوں کو, کہ تم ان سے مطالبہ کرو کہ چند ایک اپنے جو بڑے سردار ہیں نا وہ ہمارے پاس رہن اور گروی رکھو. تو ہاں یہ زبردست مطالبہ ہے. اب یہاں سے بنو قریظیوں کے دماغ کو خراب کر کے یہ آگے جاتا ہے, ابو سفیان کے لشکر پہ جاتا ہے. ابو سفیان کے لشکر کو جا کے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تم کس کی بنیاد پہ آئے ہوئے ہو؟ جی یہ بنو قریظہ کی بنیاد پہ آئے ہوئے ہیں, یہودیوں کی بنیاد پہ, ان کے اعتماد پہ آئے ہوئے ہیں. کہا اللہ کے بندو اس نے تمہارے ساتھ 2 نمبری کر رکھی ہے, اندر سے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں, اور یہ تمہیں سب سے بڑی, اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہ آئے نا, تم دیکھو ان سے ذرا اپنا قاصد بھیجو, ان سے پوچھو یہ تمہیں مارنے یا مروانے کے چکر میں ہے, یہ تمہارے بندے لیں گے رسول اللہ کو دیں گے اور وہ ذبح اور قتل کریں گے. کہا نہیں ہم کیسے یقین کر لیں. کہا چلو بھیجو اپنا قاصد. تو جیسے ہی اپنا قاصد وہاں پہ بھیجتے ہیں اور ابو سفیان اپنا قاصد بھیجتا ہے کہ اے بنو قریظہ کیا تم ہمارے ساتھ ہو یا نہیں؟ اس نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں یا نہیں یہ بات کی بات ہے, اپنے چند ایک سردار ہمیں دو, ہم نے گروی رکھنے ہیں. تو یہ قاصد دوبارہ ابو سفیان کے پاس جاتا ہے نا, تو آ کر کہتا ہے کہ وہ تو تم سے بڑے سردار مانگ رہے ہیں. تو نعیم کی سے بات یاد آتی ہے, کہا حضرت نعیم نے تو یہی کہہ رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نعیم قاصد آیا نا اس نے سچ ہی کہا ہے. تو ان کی آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. اب یہاں سے بنو قریظہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں جنگ نہیں ہوئی, یہ بھی آپ کو پتہ ہو. مہینے کی مستقل تکلیف دہ معاملہ تو تھا لیکن یہاں پہ جنگ نہیں ہوئی, اس پہ بھی تبصرہ آخر میں کریں گے. تو یہاں پہ ان کے صفوں میں پھوٹ ڈال دی گئی. اب بنو قریظہ علیحدہ ہو گئے ہیں, رسول اللہ پہلے علیحدہ, اور یہاں سے ابو سفیان کا لشکر علیحدہ ہو گئے. تو یہاں پہ یہ جب ساری کی ساری ترتیب چلتی ہے نا, تو اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ, اور یہ جو موقع ہے نا یہ موسم سردیوں کا ہے, انتہا کی جاڑے کی سردی ہے, جسم پہ جسم ہے, منہ ٹھٹر رہے ہیں, جوتے ابو سفیان کے مطابق سردی کی وجہ سے پھٹ چکے ہیں, ایسی سردی ہے, اور نبی علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ننگی سردی میں باہر کھڑے ہیں. کیا عجیب منظر,
تو اس پر ایسے ہوتا ہے کہ حذیفہ کہتے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، یہ رات کا وقت ہے، سردی کا وقت ہے، ہر ایک صحابی دوسرے صحابی کے ساتھ بالکل ٹچ ہے تاکہ گرم جسم گرم کے ساتھ لگے اور کچھ نہ کچھ ہمیں تپش ملے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے ایک بندہ اٹھے ابو سفیان کے لشکر میں جائے اور ان کے اندر کی بات کو نکال کے ہمارے پاس بطور رازدانہ لے کر آئے، اگر جو اٹھے گا جائے گا میری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت کا وعدہ ہے۔ سختی اتنی ہے کہ کوئی اٹھا نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ یہی اعلان، خاموشی، مسلم کی روایت ہے۔ تو تیسری مرتبہ بھی یہی خاموشی۔ اب چوتھی مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ہی کو اٹھایا، حذیفہ اٹھو۔ اب یہ دل میں بات آئی، کہا کہ اب تو حکم ہے، پہلے آپشن تھا چھوڑیں تو نافرمانی نہیں ہے، اب حکم آ چکے ہے، اب نافرمانی ہے۔ حضرت حذیفہ اٹھتے ہیں، دل میں یہ بات ہے کہ اٹھوں گا، اس عالم میں اتنی سردی ہے، لیٹنے بیٹھنے پہ سردی ہے، ہوا آ کے سینوں کو اور ہمارے گالوں کو چیر رہی ہے، تو کیا عالم ہوگا جب میں نے بغیر، اب کپڑے بھی ٹوٹے پھوٹے، چادر بھی کچھ نہیں۔ یہ عالم نہیں تھا کہ غریب کو بھی کپڑے میسر ہوں، تو ان کی غربت کا عالم، ان کے امیروں کو یہ کہتے ہیں کہ چلو ایک دو ان کے پاس کپڑے ہیں، پھر غریبوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ جب جاتے ہیں حضرت حذیفہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حذیفہ جاؤ، تمہیں میں ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، خاموشی سے ان کے مسئلے کو دیکھ کر آنا، ان کے حالت کو دیکھ کر آنا، آرام سے واپس آ جانا، ایسا معاملہ نہ کرنا کہ کوئی معاملہ خراب کر دینا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اٹھے ہیں، رسول اللہ کے حکم پہ لبیک کہی ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جیسے ہی میں اچانک اٹھاؤں نا، مجھے نہ دکھنے والا ایسے لگا جیسے کمبل اوڑھ دیا گیا، سردی ختم ہو گئی، معاملہ یہ عجیب ہو گیا۔ اور جب میں اب ایسے ہی ننگی رات ہے، ننگی سردی ہے، جا رہا ہوں، خدا کی قسم جو سردی لگی ہو، اور اسی طرح میں کفار کے جمگٹے میں چلا جاتا ہوں۔ اب وہاں پہ دیکھ رہا ہوں سخت عالم ہے، تیز ہوا ہے، ابو سفیان اپنے لشکر کو کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا تو ہمارے ساتھ بدعہدی ہوئی ہے بنو قریظیوں کی طرف سے، وہ ساتھ چھوڑ چکے ہیں جس کی بنیاد پہ آگے آنا تھا۔ دوسرا ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب دیکھو یہ سردی کتنی سخت ہے اور اتنا تو ہم انتظار کر نہیں سکتے، فلہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوٹ چلیں۔ تو یہاں سے یہی بات کہتے ہوئے ابو سفیان نے اونٹ یا گھوڑے کے اوپر ایسے ہی اپنی ٹانگ کو اڑایا اور نکلنے لگا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں اس وقت یہ بات آئی کہ میں ادھر ہی اس کو مار سکتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی نیا کام نہ کرنا، صرف سن کر آنا۔ تو اس سے پتہ چلا بعض اوقات دل پہ سہنا کچھ اور ہوتا ہے پر بڑے کا حکم کچھ اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات جوش میں ہم بڑے کے حکم کو ٹال دیتے ہیں نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ثواب بڑے کے حکم میں ماننا ہوتا ہے، اپنے جوش کو پورا کرنا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے جب بڑا کہے نا کہ نعرہ مارو تو نعرہ مارنا ثواب ہے، اور جب کہے نا خاموش ہو جاؤ تو چپ کرنا ثواب ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اب ہمت نہیں، خاموشی ثواب تھی۔ تو یہ حذیفہ دوبارہ پیچھے آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حذیفہ کون ہے؟ رازدار رسول اللہ کہلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی قیامت تک آنے والے چند ایک افراد پہ مبنی بھی فتنے تھے نا، نبی علیہ السلام نے حذیفہ کو بتا رکھے تھے۔ اس وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے دور میں، عمر فاروق دیکھا کرتے تھے، کوئی فوت ہو جاتا حذیفہ ان کے جنازے میں جاتے تھے تو وقت کے 22 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران عمر فاروق جاتا تھا، اور اگر حذیفہ نہیں جاتے تھے تو عمر فاروق بھی نہیں جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے، تو اس وجہ سے جب یہ نہیں جاتے تھے تو وہ بھی نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ کو بٹھایا، ادھر آؤ حذیفہ، جی بیٹھ جاؤ، رسول اللہ نے تمہیں قیامت تک کی خبریں دی ہیں، تو میری بھی خبر کی ہوگی اور میرا بھی حال دیا ہوگا، میں رسول اللہ کی نظر میں کیسا ہوں ذرا یہ تو بتاؤ۔ تو حذیفہ بھی رو پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تعریف فرماتے تھے۔ کہا اچھا اور کیا فرماتے تھے؟ فرمایا کہ حضرت رسول اللہ نے عمر کے بارے، اے عمر تمہارے بارے میں فرمایا تم فتنوں کے خلاف دیوار ہو، دیوار کے مضبوط دروازے ہو۔ یعنی دروازہ ہوتا ہے نا، باہر کی چیز باہر ہوتی ہے اور اندر کے اندر ہوتی ہے، تو داخل ہونے کے لیے دروازہ کو کھولا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فرمان سن کے نا حذیفہ سے عمر نے حذیفہ کو کہا، اے حذیفہ اگر یہ معاملہ ہے کہ میں فتنوں کے خلاف دیوار ہوں، یعنی فتنے یہاں پہ ہیں میں دیوار ہوں، اسلام یہاں پہ ہے، دیوار کا دروازہ ہٹے گا پھر فتنہ اسلام میں آئے گا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ توڑنے کا مطلب ہے کہ شہادت، کھولنے کا مطلب ہے کہ طبی موت۔ حذیفہ نے نظروں کو جھکا کے کہا کہ دروازے کو توڑا جائے گا، شہادت دی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق کی دعا کس انداز سے اللہ رب العزت نے قبول فرمائی؟ عمر کی دعا بڑی عجیب تھی، اے اللہ شہادت کی موت عطا کر۔ دوسرا، شہادت کی موت مجھے آپ اپنے پیغمبر کے محبوب پیغمبر مدینے میں عطا کر۔ اب اگر شہادت لینی ہے تو مدینے سے باہر نکلنا پڑے گا، اور اگر آپ نے مدینے کی موت چاہنی ہے تو مدینے کے اندر رہوگے، شہادت نہیں ہے، یہاں پہ دشمن نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ختم ہو چکا ہے، ابو بکر صدیق کا ہے، امن آ چکا ہے، عمر فاروق کا ہے، مدینہ سٹی اب مکمل اسلام کا قلعہ بن چکا ہے، یہاں پہ نہیں آنی۔
تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کو دو الگ مخالف دعاؤں کو دونوں کو ہی پورا کیا ہے۔ مصلی رسول ہے، امامت فرما رہے ہیں، صبح کی نماز کا ٹائم ہے، دشمن آ کے پیچھے سے وار کرتا ہے، عمر فاروق شہید ہوتے ہیں۔ شہادت سے پہلے پوچھا یہ بتاؤ خنجر کس نے مارا ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کہا کافر ہے۔ کہا الحمدللہ، میں یہی اللہ سے امید کرتا تھا، اس انداز سے حق کے ساتھ میں نے حکومت کیا ہے کہ میرا کوئی اپنا میرے مخالف نہیں ہے، غیر سے تو امید اسی بات کی ہے۔ تو یہاں پہ یہ والا معاملہ چلتا ہے۔ یہ پیچھے حذیفہ آگے، حذیفہ نبی علیہ السلام کے پاس، حضرت حذیفہ کہتے ہیں جیسے ہی نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھا نا تب سردی میری شروع ہو گئی۔ خدمت رسول اللہ کے وقت میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، حالانکہ چل رہا تھا تو سردی نہیں ہے، بیٹھ گئے ہوں تو سردی ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام کے قریب بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام نماز پڑھے تھے، بعد میں ان کو چادر دی، سو گئے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، آج کا موقع آخری تھا، بدر، پھر اس کے بعد احد، اب خندق، آئندہ کے بعد جب کبھی بھی لڑنا ہوگا نا ہم مسلمان حملہ کریں گے، ان کی جرأت ٹوٹ چکی ہے، بس غرور و تکبر مکمل ہو چکا۔ چونکہ ابتدا کیا تھی کہ 1000 آ کے لڑیں، لڑ گئے، ابتدا کیا تھی کہ 3000 آ کے لڑیں، لڑ گئے، اور کیا ترتیب تھی مزید اس سے بڑھ کے کہ تمام تر قبائل اکٹھے ہو کے لڑیں، تمام تر قبائل اکٹھے ہو کے لڑ چکے ہیں، انتہا کا زور و غرور و تکبر ہو چکا ہے، لیکن خاک میں ملا ہے، اللہ نے پورا کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہاں پہ ایک روایت کے مطابق 15، ایک کے مطابق 24 اور ایک کے مطابق 1 مہینہ یہی عالم رہا ہے۔ اس میں صحابہ کرام صرف 6 افراد شہید ہوتے ہیں، حضرت انس بن اویس، عبداللہ بن سہل، طفیل بن نعمان، ثعلبہ بن غنم اور کعب بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ افراد ہیں جو شہید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سارے کے سارے معاملات امن سے رہے۔ یہ ایک ایسا غزوہ ہے جس میں زیادہ جانی نقصان بھی نہیں ہوا، 6 کے علاوہ مالی نقصان بھی زیادہ نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے یہ غزوہ کس چیز کا تھا؟ غزوہ اعصاب تھا، آزمائش کا غزوہ تھا، سوچ پر حاوی غزوہ تھا کہ کیا ہوگا، ایک آتے لمحے میں، مائکرو سیکنڈ میں پتہ نہیں کچھ نہ ہو اور یہ آ جائیں دشمن اور ہم پہ حملہ کر لیں۔ یہ اس غزوے کا نام، یہ انداز ہے۔ 2 بہت مشہور غزوے ہیں، ایک یہی غزوہ خندق احزاب اور دوسرا غزوہ تبوک، آخری غزوہ، اس میں لڑائی نہیں ہوئی، لیکن قرآن پاک نے کھول کھول کے بیان کیا، کیوں؟ آزمائش درا تھا، آزمائش بھرا تھا، مکمل آزمائش سے معاملہ 2-4 تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو معاملہ چلایا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں اور یہ صبح کی نماز پڑھ کے واپس آنے لگے۔ بوقت ظہر حضرت جبرائیل علیہ السلام خچر پہ سوار ہو کے آئے، یا رسول اللہ کیا سمجھا غزوہ ختم؟ جی اب غزوہ ختم، وہ پیچھے جا چکے ہیں؟ کہا نہیں، فرشتوں نے ابھی جو جنگی جیکٹ تھی وہ اتاری نہیں ہے، آپ نے اتار دی ہے۔ اب آپ سب سے پہلے بنو قریظیوں کے پاس پہنچو، یہ 2 نمبر ہیں، انہوں نے ہزاروں تیر دیے ہیں، اعلیٰ قسم کے گھوڑے دیے ہیں، بہترین قسم کے خچر دیے ہیں، زبردست قسم کے نیزے دیے ہیں، زیریں دیے ہیں، ان کے پاس پہنچیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ کو بڑا بناتے ہیں، اور یہاں پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تمام تفصیل، ابھی یہ مہینے کی تھکان کے بعد گھر میں جا کے پیٹ لگانے لگے ہیں، ابھی اپنے پیاروں کو دیکھنے لگے ہیں، دوبارہ حکم خداوندی بصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوتا ہے، یہ وہی تھکی کمر اٹھتی ہے صحابہ کرام کی۔ جاؤ بنو قریظہ، یہ ایک قوم بھی تھی اور یہ قوم جس جگہ مدینے کی رہتی تھی اس علاقے کا نام بھی بنو قریظہ تھا، چونکہ انہی کے نام سے تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے بنو قریظہ، اے صحابہ کرام کی جماعت، تم جاؤ اور بنو قریظہ کے محلے میں جا کے عصر پڑھنا، چونکہ ظہر تو ترتیب بن چکی تھی۔ یہاں پہ عصر کا معاملہ یہ چلتا ہے کہ علی المرتضیٰ بھی ساتھ ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو جائیں گے، میں پہلے جا رہا ہوں اور مکمل فرشتوں کا لشکر لے کے جا رہا ہوں اور مکمل ان کے اوپر روب کو جھاڑنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے آنے سے پہلے میں آدھا کام کر چکا ہوں گا۔ تو یہاں پہ حضرت صحابہ کرام جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے صحابہ تم نے عصر جا کر پڑھنی ہے۔ جیسے ہی جاتے ہیں تو جانے میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ابھی عصر کو بنو قریظہ پہنچے نہیں تھے کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے ہی عصر کی نماز قضا ہونے لگی تھی۔ تو قضا ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ صحابہ کرام کے جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ ہم نے عصر یہیں پڑھنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنی تعجیل اور جلدی کرنا، اتنی جلدی کرنا کہ تاکہ عصر کا وقت تمہیں بنو قریظہ میں ہو اور وہیں پہ جا کے پڑھنا۔ دوسری جماعت نے کہا دیکھو چاہے جماعت قضا ہو یا نماز رہ جائے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، فرمان رسول اللہ یہ کہ عصر بنو قریظہ میں پڑھنا تو ہم فلہذا بنو قریظہ جا کے پڑھیں گے۔ تو یہ دونوں فرمان رسول اللہ میں اختلاف ہو گیا۔ تو یہاں پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تھے تو ایک جماعت نے کہا یا رسول اللہ چونکہ آپ کے فرمان کے مقصد کو ہم نے دیکھا تو ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے، قضا نہیں کی۔ اور دوسری جماعت کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے فرمان کو دیکھا ہے، عصر کی نماز کے مقصد کو نہیں، فلہذا انہوں نے قضا کیا اور ادھر جا کے پڑھا ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کسی کو نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب اجتہاد کا معاملہ ہو نا تو گناہ نہیں ملا کرتا۔ تو یہاں پہ دونوں اصحاب کو ایسے واقعہ چلایا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو جب جھنڈا بھی دیا گیا، بڑا بھی بنایا گیا، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہنچ چکے ہیں۔ 25 دن کا یہاں پہ محاصرہ ہے، کیونکہ قلعے میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کر رکھا تھا۔ قلعے میں بند کرنے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ایک زبردست قسم کا نعرہ لگایا اور ارشاد فرمایا کہ او اصحاب پیغمبر اور رسول اللہ کے دشمن، اگر نکلتے ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں خود تمہارے اندر آ رہا ہوں، یا تو پھر امیر حمزہ جیسا میں بھی شہید ہو جاؤں گا، یا تو پھر میں تمہیں فنار کروں گا، ماروں گا۔ یہاں پہ کعب بن اسد ہے، یہ بھی قوم کے ساتھ اپنا کھڑا ہے، بنو قریظہ کا یہ بڑا ہے۔ اس نے قوم کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ دیکھو مکمل چاروں طرف سے ہم اصحاب پیغمبر سے گھرے ہوئے ہیں، 3 باتیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں بطور سردار۔ نمبر 1 کہ تم رسول اللہ کو مان لو، اور میں گواہی دیتا ہوں واقعی رسول اللہ سچے ہیں، قرآن واضح طور پہ ہے، حق واضح طور پہ ہے۔ اب تک ہم نے نہیں مانا تو ضد کی وجہ سے نہیں مانا، اور قرآن پاک نے یہود کے بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناؤہم، اے پیغمبر یہ آپ کو اتنا جانتے ہیں اتنا تو اپنی اولادوں کو بھی نہیں جانتے۔ قرآن نے کہا ہے یہودیوں کے بارے میں۔ تو اب آپ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تعداد جو اسلام لائی ہے دیکھو نا، 10-15 سے نہیں بڑھتی۔ مشرکین ہیں، نصارہ ہیں جو مسلمان ہوئے تھے، یہ اپنے ضد کے اوپر بضد تھے۔ پہلا تو یہ ہے کہا یہ نہیں مانتے، ہٹ جاؤ، ہم اپنے مذہب پہ رہیں گے، چلو۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں بیویوں کو تم خود اپنے ہاتھوں سے مار دو اور قلعہ کھول دو، نبی علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرو، پھر تم بھی مر جاؤ، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھ میں پہلے ہی مار دو۔ یا تیسری ترتیب یہ ہے کہ تمہیں خبر ہے ہم یہودی لوگ ہیں، ہفتے کے دن ہم احترام کرتے ہیں، جس طرح ہم مسلمانوں کا دن جمعے کا دن ہے، تو ہفتے کے دن ہم نہیں لڑا کرتے، احترام کرتے ہیں، اور یہ بات مسلمانوں اور صحابہ اور نبی کو بھی پتہ ہے۔ تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہفتے کے دن جب ان کو بھی خبر نہیں ہوگی نا تو اچانک ان کے اوپر حملہ کر لیں گے۔ کہا یہ بھی ہم نہیں کرتے۔ اس کے نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کریں گے نا، ہمیں ہمارے بڑوں کو جو کتا، بندر اور خنزیر بنایا گیا تھا نا، اس ہی دن کے احترام کے نہ کرنے کی وجہ سے بنایا گیا تھا، تو فلہذا اس دن کے احترام کی پامالی بھی ہم نہیں کرتے۔ تو اس پہ انہوں نے پھر کہا کہ کیا کیا جائے، تو کعب نے ایک دوسری رائے رکھی کہ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر ہیں رضی اللہ عنہ، ان کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ ہماری کچھ بنتی ہے، ہمارا ان کے ساتھ کچھ تعلقات تھے، تو ذرا ان کو ہمارے پاس بھیجو۔ تو یہ قلعے کے اندر حضرت ابو لبابہ آتے ہیں، تو لبابہ جیسے ہی آئے نا، یہودیوں کی عورتیں ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، ان کے ساتھ لپک کے رونے لگے۔ کہا اب تم ہی گزارا کرواؤ نبی سے۔ تو ان کے بڑوں نے پوچھا کیا معاملہ بنے گا اگر ہم اسلحہ رکھ دیں تو؟ کہا بہتر تو یہ ہے کہ معافی مانگ لو، اسلحہ رکھ دو، اور تمہیں یہ پتہ ہو کہ نبی علیہ السلام نے آگے اشارہ کیا گردن سے کہ تمہاری گردن، اشارہ کے قتل کیے جاؤ گے۔ تو یہاں سے ابو لبابہ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دیکھو یہ تو راز رسول اللہ تھا، تو ان کو احساس ہوا یہ تو میں نے فاش کر دیا ہے۔ تو یہاں سے نکلے، نبی علیہ السلام کو بغیر بتائے مسجد نبی میں اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا کہ دیکھو میں نے نبی علیہ السلام کا راز فاش کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام کو خبر پتہ چلتی ہے، نبی نے فرمایا تھا کہ اگر یہ ابو لبابہ میرے پاس ہی آ جاتے تو میں اللہ کے سامنے اس کے لیے استغفار کر دیتا، گناہ معاف ہو جاتا۔ لیکن چونکہ اس نے ڈائریکٹ اب رسول اللہ سے نہیں اللہ سے لو لگائی ہے، اللہ جانے اور ابو لبابہ جانے، اسے ستون کے ساتھ یہ اپنے آپ کو خود ستون کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ 20 دن اسی طرح رہے، پیشاب کے لیے اٹھتے تھے، نماز کے لیے اٹھتے تھے، بیوی یہیں پہ تھوڑا سا کھانا لاتی تھی اور وہ بھی نہیں چکھتے تھے، اور اسی عالم میں 20 دن گزار دیے گئے۔ حضرت ام سلمہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہیں پہ آیت اترتی ہے ابو لبابہ کے لیے اسپیشل۔ تو یہاں پہ جیسے ہی اترتی ہے حضرت ام سلمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کتنے دن سے تکلیف میں، اجازت ہو تو جا کے میں ان کو جا کے خوشخبری نہ سنا دوں؟ ایسا شخص ہے رب سے لو ہے، کبھی زمین کے اوپر جاتی تھی اور پھر قبول ہو کے واپس آتی تھی۔ آج کا معاملہ ایسا نہیں تھا، آج میرا نوجوان ٹک ٹاکر ہے، کل وہ صحابہ اللہ والے تھے، تو ٹک ٹاکر اور صحابہ میں فرق ہے۔ تو یہاں پہ جب جاتے ہیں نا، ام سلمہ نے جا کے بتایا، کھولنے لگے صحابہ کہا نہ کھولنا، میری شرط 1 نہیں 2 تھی۔ نمبر 1 اللہ رب العزت بتائیں گے کہ توبہ کر دی گئی، دوسرے یہ کہ رسول اللہ آ کر اپنے ہاتھ سے کھولیں گے۔ نبی علیہ السلام نماز کے لیے آئے، ان کو کھولا، گلے سے لگایا، سارے صحابہ نے بھی یار ہم گناہ کریں نا، توبہ کریں، نہیں پتہ کہ گناہ معاف ہوگا یا نہیں، ہوا ہے یا نہیں، پر ان کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول کیا۔ قرآن گواہ ہے جسے تم تلاوت کرتے ہو، ان کا معاملہ ہم سے ہٹ کر ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام کے سامنے، کیونکہ ایک اوس ہے، مشرکین ہیں اور یہودی ہیں، یہودیوں کے قبائل مشرکین کے قبائل کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھا کرتے تھے زمانہ جہالت میں۔ خزرج یہ مشرکین کا قبیلہ ہے، یہ بنو نذیر کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتا تھا، اوس یہ بنو قریظہ کے ساتھ رکھتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ آ گئے اوس کے لوگ، یا صلاح جب بنو نذیر پہ بنی تھی نا، تو آپ نے فیصلہ
خزرج سے کروایا تھا، ان کے ساتھ تھوڑی ان کے تعلقات ہیں۔ تو آج بنو قریظہ پہ مسئلہ بنائے تو آج آپ اوس سے فیصلہ کروا لیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا بہتر بات ہے، میں تمہیں تمہارے کسی عام بندے سے نہیں، تمہارے اوس کے بڑے سردار ہی سے فیصلہ کرواتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ سعد بن معاذ، تیر لگا ہوا ہے، خون نکلا ہوا ہے، اسی عالم میں ہے۔ جب تیر لگا تھا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے قریب ایک کیمپ بنوا دیا تھا کہ سعد کو ادھر رکھو گے مسجد نبوی میں، یہ پیارے ہیں، یہ ہٹ کے ہیں۔ اسی نے جب مشورہ دیا تھا غزوہ بدر کے موقع پہ، یا اصلا آپ ہم سے ہٹ کر ہے نا تو ایک چھپر بنوا لیتے، آپ وہاں پہ رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق کے موقع پہ کہ بیٹا بچے تم ہمارے پیارے ہو تو تمہارے لیے اسپیشل ہم یہاں پہ کیمپ لگائیں گے۔ تو ان کو سواری پہ بٹھا کے لایا جاتا ہے۔ یہاں پہ جب یہ آتے ہیں نا، اوس کے قبائل کو کہا جاتا ہے کہ ذرا اٹھو، تمہارے پاس 7 تمہارے سردار آئے ہیں۔ یوں بالکل خون بہہ رہا ہے۔ رب سے دعا کی تھی یا اللہ یا اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے دشمنوں کو نہ مار لوں، یا پھر میں اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کے دشمنوں کو مرتے ہوئے نہ دیکھوں نا، اس وقت تک موت نہ دینا۔ یہ دعا ہے جو سعد کو روکے ہوئی ہے۔ یہ جیسے ہی سامنے آتے ہیں، اب اوس چند ایک بندے خوش ہو گئے ہیں کہ چلو یہودیوں کے لیے تھوڑا سا اوس کہ ہمارے ہی بڑے ہیں، ہمارے ہی سردار ہیں، انہی کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ان کے لیے تھوڑا نرم مشورہ فرمائیں گے تو چلو تعلقات ہو جائیں گے دوبارہ اسلام کا، اس انداز سے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعد کو کہ سعد آج جو تو کہے گا وہی ہوگا۔ تو سعد کہتے ہیں کیا میری بات آپ پہ بھی لاگو ہوگی؟ نبی نے فرمایا ہاں، اور یہ لحاظ میں بات کی تھوڑا سائڈ کو چینج کر کے، آنکھوں سے تھوڑا پردہ نشینی ہو کے، اور کہا کہ کیا میرے قبیلے پہ بھی یہ بات نافذ ہوگی؟ جی۔ کہا جو میں بات کروں گا کیا وہ یہودی بنو قریظہ پہ بھی بات میری کمپلیٹ ہوگی؟ جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا یا رسول اللہ میں سعد یہ کہتا ہوں کہ ان کے بڑوں مردوں اور نوجوان اور جنگجوؤں کو قتل کرو، ان کے بچوں اور عورتوں کو جا کے بیچ دو اور اس سے اسلحہ لو۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اے سعد جو تم نے یہاں پہ فرش پہ فیصلہ کیا ہے نا، یہی عرش پہ اللہ نے کیا ہے اور تمہارا اس کے ساتھ فیصلہ ملا ہے۔ حضرت سعد یہاں پہ کہتے ہیں یا اللہ اگر تو غزوہ پورا ہو گیا یا تو غزوہ پورا نہیں ہوا، ابھی غزوہ پورا نہیں ہوا نا تو پھر مجھے بھی ابھی آگے زندگی دے، انتہا دشمن کو مار کے اپنی میں آنکھوں کو بند کرنا چاہتا ہوں، اور غزوہ پورا ہو چکا ہے تو یہ جہاں سے خون نکل رہا ہے نا، یا اللہ اسے مزید بہا دے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد یہی انداز چلتا ہے، خون زیادہ ہوتا ہے اللہ کو جان دیتا ہے۔ پوری زندگی رسول اللہ کا ساتھ دیا، جب تک جان روح سے نکلی نہیں ہے نا، یا اصلا آپ کے لیے تکلیف سہنا بھی ہمارے لیے مزہ ہے، آپ کے لیے روزہ رکھنا ہمارے لیے عید جیسا ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا آج اس کی شہادت پہ رحمان کا عرش ہل گیا ہے۔ اس کے جنازے پہ 70,000 فرشتے آئے تھے، منافق بھی اٹھانے والے تھے، یا رسول اللہ اس کا جنازہ ہلکا ہے، کہا تم انسانوں نے کم اور فرشتوں نے زیادہ اٹھایا ہو۔ آسمان کے دروازے کھولے گئے تھے۔ ان کا جو اللہ کے لیے بنتا ہے نا، پھر ایسے پروٹوکول دیے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گرم رضائی بھی ہو، رب کے ولی بھی ہوں، معاملات الگ ہوتے ہیں۔ جب تم الگ بنو گے نا، رب سے الگ فیصلے آئیں گے، اور ایسا نہیں ہوگا نا تو پھر اللہ رب العزت کو پرواہ نہیں ہے۔ معراج پہ میں نے آپ کو بتایا تھا بیت المعمور کتنے فرشتے ہیں، 70,000 روزانہ فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور روز جب کرتے ہیں قیامت کی صبح تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ عبادت کی ضرورت تھی تو وہ مجھ سے بڑھ کے زیادہ وہ ہیں۔ اللہ رب العزت تم سے کیا چاہتے ہیں کہ محبت کا اظہار تو دکھاؤ، پھر ہماری رحمت کوئی کم ہے؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا ٹاپک ہمارا ہے صلح حدیبیہ۔ اب بس صلح پہ بات آ گئی ہے، اب بدماشیاں ختم ہو چکی ہیں، اب تلوار کا اٹھنا نیچے گر چکا ہے، اب صحابہ کی رمضان ختم ہونے لگے ہیں، اب ترتیب بڑے مزے میں آنے لگی ہے، بڑی زبردست قسم کے، بڑے ہی ولولے، بڑے ہی عجیب قسم کے واقعے ہیں یہاں پہ صلح حدیبیہ کے۔ تو کل بھی تشریف لائیے گا اسی انداز سے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کی آنکھیں مبارک، آپ کے کان مبارک، آپ کے سینے مبارک، کہ 1400 سال پہلے جو واقعات ہوئے تو وہ ہمیں پتہ تو ہمارے نبی نے ہمارے ساتھ کتنی وفائیں کی ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیل صاحبی کو بند کر لو۔ کوئی سوال ہے؟